امام حسین علیہ السلام ایک خود اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت درج ہے کہ امام حسین کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے، میں پہلے واقعہ پڑھوں صحابی کا نام کہ امام حسین علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی کے خود ایک صحابی روایت کرتا ہے کہ میں مسجد نبی میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسالت مآب زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، رسالت مآب کے بدن مبارک پہ سفید رنگ کا لباس ہے اور سفید رنگ کی ایک ہوا ہے، اور رسالت مآب ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھا کے اس انداز کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس کے کپڑوں پہ اس کے کھیل کی وجہ سے مٹی لگی ہوئی ہے اور اس کے کپڑوں کی مٹی رسالت مآب کے کپڑوں پہ لگ رہی ہے، لیکن رسالت مآب اس کے چہرے کو بار بار چوم رہے ہیں اور سینے سے لگا رہے ہیں۔ ایک شخص نے جا کے کہا یا رسول اللہ، آپ کی عبائے مبارک، آپ کا لباس مبارک انتہائی صاف ہے اور یہ بچہ کھیل اور کود کی وجہ سے اس کے لباس میں گرد لگی ہوئی ہے اور اس کے لباس کی گرد آپ کی لباس کو لگ رہی ہے، یا رسول اللہ آپ یہ بچہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ امام حسین علیہ رسالت مآب نے فرمایا کہ میں اس کو گود سے نہیں اتارنا چاہتا۔ اس نے کہا اس کی کوئی خاصیت؟ رسالت مآب نے فرمایا میں ایک دن دیکھ رہا تھا، میرا حسین گلی میں چل رہا تھا اور یہ میرے حسین کے پیچھے چل رہا تھا اور یہ حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا تھا، تو جس نے میرے حسین کے پاؤں کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈال دیا، میں اس کے لباس کی گرد کو اپنے جسم سے کیسے اتاروں؟ جو ہی اس صحابی نے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے اس بچے کے بارے میں یہ رسول سے سنا تو اس نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ مظاہر کا بیٹا حبیب ہے، حبیب بن مظاہر۔ اور حبیب بن مظاہر کا کربلا کے اصحاب حسینی میں سے ایک علیحدہ مقام یہ ہے کہ انہیں بلایا گیا ہے۔ اب دو طرح کے صحاب ہمیں کربلا میں نظر آئیں گے، ایک وہ ہے جو نصرت امام حسین پہ جا رہے ہیں اور ایک وہ ہے جنہیں بلا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہو گئی ہے صاحب، ہمارے ہاں ایک بات اتنی شہرت پا چکی ہے کہ اس بات کی تصحیح کرنا ناممکنات میں سے اب شامل ہو گیا ہے کہ جس شخص سے کہو کہ آپ کربلا جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین بلائیں گے تو میں جاؤں گا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال اور یہ تصور ہے کہ آپ حسین کے بلانے پہ جائیں گے تو آپ کو حبیب ہونا چاہیے۔ جس کو بلایا تھا وہ صرف حبیب تھا، اور جو حسرت کے ساتھ آمادگی کے ساتھ گئے تھے وہ حسین کے باقی ساتھی تھے۔ آپ کو اپنی محبت کا اظہار کر کے ان کے اذن کا انتظار کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو آمادہ نصرت کر لینا ہے، آپ کو اپنے آپ کو آمادہ زیارت کر لینا ہے کہ میں زیارت کے لیے آمادہ ہوں، اب صرف وہاں سے اذن چاہیے، میرا رخت سفر تیار ہے، میرا سامان سفر تیار ہے، میں بس اس تیاری میں بیٹھا ہوں کہ ادھر سے اجازت آئے اور میں ادھر سے سفر شروع کروں۔ آپ کو اذن کا انتظار کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ان کے بلانے پہ آئیں گے تو ان کے بلانے پہ حبیب آیا تھا۔ دو طرح کے کردار ہیں، ایک وہ ہیں جو آمادگی کی وجہ سے حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، اور ایک وہ تاکہ امام حسین نے دونوں طرح کے کردار بتا دیے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود آتے ہیں اور کچھ اس بلندی پہ بھی ہوتے ہیں جنہیں حسین خط لکھ کے بلا لیتے ہیں۔ اسی عنوان کے ذیل میں اگر ہم بات آگے لے کے جائیں گے تو ہمیں کربلا میں اسی کرداروں کے ساتھ ہمیں ایک روشنی آگے بھی لے کے جانی ہے، اور وہ روشنی یہ ہے کہ جب وقت کے امام سرکار قائم زمانے میں ظاہر ہوں گے تو نصرت کا معیار کیا ہوگا؟ وہاں بھی نصرت کا معیار یہی ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو آمادگی کا اظہار کر کے ادھر سے حکم کا انتظار کرنا ہے۔ نصرت پہ آمادگی خود آپ نے کرنی ہے اور اس نے حجت کا انتظار کرنا ہے۔ جیسا کہ ملاقات با امام زمانہ کے جتنے واقعات لکھے ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک عرب کی عورت برقع پہن کے سوتی تھی، اور عورتوں نے اس سے پوچھا کہ تم برقع پہن کے کیوں سوتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر رات کے وقت امام آ گئے تو میں برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے پیچھے جاؤں گی۔ عرب کا ایک بوڑھا ہر روز گھوڑے پہ زین رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ پہ لے کے اپنے شہر کے مرکزی چوک میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ نوجوان پوچھتے تھے کہیں سفر کا ارادہ ہے؟ تو کہتا تھا کہ بوڑھا ہوں، جستجو ہے کہ اگر امام آ جائیں تو کہیں میرے آنے میں دیر نہ ہو جائے۔ تو ایک دن بچوں اور نوجوانوں نے اسے ازراہ مذاق یہ لفظ کہا کہ تو کہہ رہا ہے کہ امام بلائیں گے تو میں آؤں گا، تو نہیں جانتا کہ امام تو آ چکے ہیں اور امام کا لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے گزر گیا۔ اتنی تیزی سے وہ پہاڑ کی بلندی پہ گیا اور تاریخ کہتی ہے پھر دوبارہ واپس نہیں آیا، یقیناً امام کے لشکر میں شامل ہو گیا۔